ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ہاں بھی وہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، وہ پہلی گمراہوں کی طرح میری امت بھی انہی گمراہیوں میں اور انہی پگڈنڈیوں میں الجھ کے رہ جائے گی۔ سب سے پہلے اس امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا دعویٰ ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے، ہم رواؤں نے کہا کہ علی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور ان کے اسی دعوے کے نتیجے میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہاں بھیجا؟ اٹھا کے آگ میں ڈلوا دیا، جلوا دیا۔ اور وہ بھی اتنے بد دماغ تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو سیدھی بات بھی اس کو الٹی نظر آتی ہے۔ اللہ کسی کی مت نہ مارے، اللہ کسی کا دماغ خراب نہ کرے، اللہ صحیح سمجھ اور سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس جرم کی پاداش میں سزا کے طور پہ انہیں آگ میں ڈلواتے ہیں، اور وہ آگ میں جلتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب تو علی کی الوہیت میں کوئی شک رہا ہی نہیں، اس لیے کہ عذاب آگ کا تو اللہ نے ہی دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی بھی پریشان ہو گئے کہ میں نے جن مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے ان کا خاتمہ چاہا، مرتے ہوئے بھی یہ اپنی بات سے توبہ نہیں کر رہے، مرتے ہوئے بھی میری الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں پاس ہوتا تو آپ کو یہ اقدام نہ کرنے دیتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بجائے اس کے قتل کی تجویز دی ہے، جلانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کو قتل کرتا۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پہلی امتیں گمراہ ہوئی، سب سے پہلے صحابہ کرام کے آخری دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فکر پیدا ہوا، اور بعد میں اسماعیلی ان کی بھی یہی فکر ہے، اسماعیلیوں کی یہی فکر ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے ان کا کلمہ کیا ہے، ان کا جو قاعدہ ہے ابتدائی، میں نے خود دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان کا ابتدائی قاعدہ میں نے دیکھا اسماعیلیہ کا، یہ آغا خانی جو مشہور ہے ہمارے ہاں، آغا خانی اسماعیلی، ان کا یہ قاعدہ ابتدائی کلمہ جو وہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر جعفریوں نے، رافضیوں نے، باقیوں نے علی کو اللہ نہیں کہا تو علی اللہ سے پیچھے بھی نہیں چھوڑا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حیات القلوب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا معراج کی رات واپسی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت علی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے وہاں اللہ سے بات کی تو کس زبان سے بات کی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغتک یا علی، تیری زبان مجھے معلوم ہوتی تھی، مجھے تو اللہ کی زبان نے کی منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ ایسا سمجھتا کہ تو علی بول رہے ہیں وہاں۔ آپ نے کچھ دیکھا؟ نبی علیہ السلام سے حضرت علی نے پوچھا آپ نے کچھ دیکھا؟ حیات القلوب کے الفاظ ہیں کہ وہاں آنجا مثل ترادی دام، آنجا، حیات القلوب کے الفاظ، حیات القلوب کے رافضیوں کی کتاب، کہ آنجا مثل ترادی دام، وہاں میں نے آپ کو دیکھا، انا للہ و، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں نے اس کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ ہمارے پاکستان کا اس وقت شیخ الاسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ حکایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام ادھر آئے، ادھر اللہ رب العزت آئے، ادھر ساتھ آئے، اور قریب ہوئے یہاں تک کہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایک ہے جو دو کہتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑے شرک فی الذات اور کیا ہے۔ اور بات وہ بھی جملہ آپ کو یاد ہوگا جو کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ کیا ہے نور من نور اللہ؟ نور بن نور اللہ، بلکہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، اعوذ باللہ من الشیطان، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، یعنی اللہ رب العزت، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ وہاں کیا دیکھا؟ نور نہ، میں نے نور ہی نور دیکھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتا ہے
کہ نبی علیہ السلام کے وہاں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا ہے؟ نور وحدت کا ٹکڑا ہے، اللہ کا جو نور ہے اس کا حصہ ہے نبی علیہ السلام۔ اب مجھے آپ بتلائیں ایمانداری سے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں شریک بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ کسی نے بیٹا بنا کے بنایا، کسی نے علی کو اللہ بنا دیا، کسی نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا۔ اب پھر بھی ہم کہیں کہ یہ امت شرک سے بچی ہوئی ہے تو این خیال است و محال است جو، اللہ ہی ہمیں اس گمراہی سے بچائے، اللہ اس گمراہی اور ضلالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نیند تو کجا اونگ نہیں آتی، لیکن اللہ کے علاوہ ہر چیز تمام مخلوق سوتی ہے۔ ساری مخلوق، انسان سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سوتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو نیند نہ آئے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو نیند، وہ انسانوں کے سب سے بڑے انسان وہ تو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوتے نہیں تھے، آپ آرام نہیں فرماتے تھے، سوتے تھے۔ سونے کا حکم دیا ہے، آپ سوتے ہیں۔ بلکہ وہ لیلت ایک رات واپسی پہ، جہاد کے دوران واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابی سے کہا ہم سونے لگے ہیں، آرام کرنے لگے ہیں، تم جاگتے رہنا، تم جاگتے رہنا، جب صبح ہو ہمیں بھی اٹھا دینا، نماز پڑھیں گے وقت پر۔ اب ہوا کیا؟ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے جناب پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ کب فجر طلوع ہوتی ہے اور میں آذان کہتا ہوں سرکار کو اٹھا دیتا ہوں۔ اب ہوا کیا؟ وہ پلان پہ ٹیک لگا کے ٹیڑھے ہوئے، وہ بھی نیند میں خواب خرگوش، وہ بھی نیند کا شکار۔ اب ہوا کیا؟ سورج طلوع ہوا اور سورج کی گرمی کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کی اس کی تمادت آپ کے رخ انور پر پڑی۔ گھبرا پہ آپ اٹھے، لایا، فرمایا بلال تو سو رہا، سو گیا، اور تجھے کہا تھا جاگتے رہنا۔ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور جس مالک نے تمہیں سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دیا۔ آپ بھی سوتے ہیں، آپ بھی سوتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سونے والا نہ ہو۔ مجھے آپ بتلائیں، ذرا سوچیں، ذرا جس کی آج پرستش کی جاتی ہے اور جن کو اللہ کی توحید میں اور اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شریک بنایا جاتا ہے، وہ سوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، وہ بھی سوتے ہیں۔ اب وہ سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، اپنے مشاغل میں مصروف ہوں، ضروریات میں مصروف ہوں، حاجات میں مصروف ہوں، قضاء حاجات میں مصروف ہوں، اور ان کا پرستار پکار رہا ہو تو وہ کیا کریں؟ پرستار کہاں جائے؟ سوچے تو پرستار کہاں جائے؟ اور وہ اپنی مصیبت میں مبتلا، وہ اپنی حاجت میں، وہ ان کا حاجت روا اپنی حاجت میں مبتلا، ان کا حاجت روا وہ اپنی حاجت میں مبتلا، وہ اپنے آرام میں اور اپنے تھکن دور کرنے کے لیے سو رہا ہے اور اس کو پکار رہا ہے۔ اور اللہ والو، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں توحید کا سبق سمجھایا ہے تو اس مالک کا سبق دیا ہے اللہ نے اپنے ذات گرامی کا، جو کبھی سوتی نہیں، جس کو اونگ آتی نہیں۔ جب پکارو، جس وقت پکارو، جس گھڑی پکارو، اللہ ہماری اس پکار کو سنتا ہے، اس کی پکار سے کو جانتا ہے، اس کی پکار سے واقف ہے۔ یہ صرف میرے اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی میں یہ صفت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت کی عبادت، نماز ہماری عبادت، اللہ کی عبادت، پکارنا اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، مصائب میں حاجات میں پکارنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ حج اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ذکر و اذکار مالی یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سارے عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ سب عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ سب مالی، بدنی، لسانی، سب عبادت کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ لیکن وائے افسوس،
کہ اس امت نے یہ عبادت بھی خاص اللہ کے لیے نہ رہنے دی، معاذ اللہ ثم استغفر۔ عبادت میں سجدہ ہے تو یہ سجدہ بھی دوسروں کے لیے روا رکھا ہم نے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ سجدہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ سجدے ہم در در پہ سجدے دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ ہر قبر پہ، ہر جناب جس قبر پہ سفید یا سبز چادر ڈال دی گئی ہے، آپ یہاں تو ماشاءاللہ توحید کا کچھ علاقہ ہے، پاکستان میں بسنے والے آپ حضرات کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے جہاں ان قبور پہ سجدہ ریزی نہیں ہو رہی، قبروں کے وہاں تو بزرگ چھوڑ کے حضرت فرماتے ہیں گدھے پورے ہوئے ہوں، دفن ہوا تو ان کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ وہ ملتان میں ہے نا، ملتان وہاں لکھا ہوا ہے، وہ جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کے مدار پہ شیخ لوح پر لکھا ہوا ہے، کہتا ہے، لکھتا ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہتا ہے کہ آہستہ پا بنے، آہستہ ملتان ما بجنت اعلی برابر است، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملتان ما بجنت اعلی برابر است، ہمارا ملتان جنت اعلی، جنت فردوس کے برابر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائیو، نبی علیہ السلام نے جس ٹکڑے کے بارے میں فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہم ادخلنی جنت الفردوس۔ صحابہ نے وہاں بیٹھ کے کہا اللہم ادخلنی جنت الفردوس، لیکن یہ کیا ہے؟ ملتان ما جنت اعلی برابر است، ہمارا ملتان جنت اعلی کے برابر ہے۔ آہستہ پا بنے، اور زیارت کرنے والے پیر آہستہ رکھ کہ ملک سجدہ می کنم، یہاں فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں، حضرت کی درگاہ پہ فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہے فرشتے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں کرتے، یہاں اللہ کے فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کیجئے گمراہیوں کی انتہا کیا ہے۔ ہمارے ہاں فیصل آباد میں ہمارے پڑوسی میں ایک مزار ہے لسوڑی شاہ، وہاں عجیب نام، لسوڑی شاہ، توڑی شاہ بھی ہمارے ہاں ہے، ایک توڑی شاہ بھی ہے، ایک لسوڑی، میں مذاق کے طور پہ نہیں کرتا، بیان کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، باوضو اور ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ اس کی قبر کے اوپر لکھا ہے لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے، لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے، زمین پہ بنا عرش بری کی ڈالی ہے، زمین پہ بنا عرش بری کی ڈالی ہے، لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، دلوں کا نور ہے، دونوں جہاں کا والی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کیجئے ہماری گمراہیوں کی انتہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح وہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، باقاعدہ شیخ کتاب ہے، حج فقیر بر آستانہ پیر۔ او بھائیو، آپ کا حج کہاں ہوتا ہے؟ کہاں حج ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے حج کہاں کیا؟ نبی علیہ السلام نے کس جگہ کا حج فرض قرار دیا؟ بیت اللہ کا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کا، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ حج فقیر بر آستانہ پیر۔ ہم فقیروں کا حج پیروں کے آستانے پہ ہے، پیروں کے آستانے پہ ہمارا حج ہے۔ یہاں پتہ نہیں سندھ کا کوئی ساتھی ہے یا نہیں، آپ مجھے بتلائیں کہ کیا وہاں شہباز قلندر کے پورے میلے پر وہاں یہ باقاعدہ اناؤنسر وہ اعلان کرتا ہے غریبوں کا یہاں حج ہے، امیروں کا حج مکے ہوتا ہے۔ سیڑھی دیکھی ہے نا، غریبوں کا حج جہاں ہے، امیروں کا حج وہاں ہوتا ہے۔ وہاں بالکل جمرات کو کینکریاں مارنے کی پہاڑی موجود ہے، وہاں انہوں نے اسی طرح جناب زمزم کا ایک کنواں بنا رکھا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ آپ اندازہ کریں ہمارا حال کیا ہے۔ یہ امت محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی امت جس نبی نے سب سے پہلے اسی شرک کی بے کنی کے لیے آواز اڑائی تھی، اس نبی کی امت ہے۔ یہ حال ہے ہمارا،
اور یہ ہماری عبادات ہیں اور یہ ہمارے اعتقادات ہیں رب ذوالجلال والاکرام کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ جو نبوی عقیدہ ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس ظلم عظیم سے ہمیں بچائے، اللہ اپنا بندہ ہمیں بنائے رکھے۔ وآخر